إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. حمد و ثنا ہو اللہ رب السماوات والارض کے لیے جو خالق کائنات ہے، اور درود و سلام نازل ہو اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں بشیر و نذیر بنا جائے۔ محترم حضرات، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث جبریل میں بھی آیا کہ بنی الاسلام علی 5: شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان والحج۔ سب سے پہلا رکن یا پہلی بنیاد اسلام کی کلمہ توحید ہے، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوسری بنیاد یا دوسرا رکن نماز قائم کرنا ہے۔ تیسرا رکن زکوٰۃ دینا ہے، اور چوتھا رکن روزہ رکھنا ہے، رمضان کا، پورے مہینے کا، اور 5واں رکن حج ہے۔ یہ سب اسلام کی بنیادیں ہیں، پلرز، ارکان۔ ان کے بغیر اسلام کا تصور نہیں، اور جو آدمی ان میں سے کسی بھی چیز کا انکار کر دے وہ مسلمان نہیں رہ سکتا، اور جو طاقت رہنے کے باوجود ان میں سے کوئی بھی کام چھوڑ دے تو وہ بہت بڑا گنہگار ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے اس کے ہاں بڑی بڑی سزائیں مقرر ہیں۔ اگر توحید میں خلل ہو جائے، آدمی مشرک ہو جائے، تو اس کا سب عمل برباد ہو جائے گا۔ کوئی عمل اللہ کے یہاں قبول ہونے والا نہیں، نہ نماز قبول ہوگی، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، کچھ نہیں قبول ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حقیقت کو واضح کر دیا کہ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا، کہ ہم ان کے اعمال کی طرف متوجہ ہوں گے تو سب کو اڑتی ہوئی ریت کی طرح کر دیں گے، کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی۔ اور فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو ہرگز نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، باقی جس گناہ کو بھی جس کے حق میں چاہے گا بخش دے گا، باقی شرک جو ہے بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا۔ اور اسلام کے سارے ارکان ایک ہی درجے کے نہیں ہیں، ان میں درجات میں فرق ہے۔
سب سے بڑا درجہ توحید کا ہے۔ ایک آدمی بڑا نمازی ہے لیکن اگر وہ مشرک ہے، غیر اللہ سے دعائیں کرتا ہے، غیر اللہ سے فریاد کرتا ہے، غیر اللہ کی دہائی دیتا ہے، اس کے لیے چڑھاوے چڑھاتا ہے، ان کی منت مانتا ہے، ان کے لیے ذبیحے ذبح کرتا ہے، تو اللہ کے ہاں نہ اس کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ حج قبول ہے، نہ زکوٰۃ قبول ہے، کچھ قبول نہیں، سب رد ہو جائے گا۔ تو اس لیے سب سے پہلی بات اور سب سے پہلا میسج اور پیغام اور سب سے پہلا مقصد، یہ حج کا مہینہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، حاجی لوگوں کی آمد و رفت شروع ہوگی اور ذی الحجہ میں حج کے ارکان ادا کیے جائیں گے۔ اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ للہ علی الناس حج البیت، اللہ کے لیے لوگوں پر حج کرنا ہے، اللہ کے لیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنا حج شروع کیا تو فرمایا اللہم ھذہ حجۃ لا ریاء فیہا ولا سمعۃ، اے اللہ یہ ایسا حج ہے جس میں نہ کوئی دکھاوا ہے نہ شہرت کی طلب، خالص تیرے لیے حج کیا جا رہا ہے۔ تو حج کا پہلا پیغام یہ ہے کہ سارے اعمال اللہ کے لیے انجام دیے جائے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی رضا مندی پانے کے لیے سارے اعمال انجام دیے جائیں، ورنہ کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور حج میں سب سے پہلی پکار جو بندہ پکارتا ہے وہ یہی پکار ہے کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ پورا یہ جو تلبیہ ہے یہ توحید کے پیغام سے بھرا ہوا ہے۔ 4 بار تو اس میں تلبیہ ہے کہ اللہ میں حاضر ہوں تیری اطاعت کے لیے، تیری فرما برداری کے لیے، تیری بندگی کے لیے، تیرے حکموں پر سر جھکانے کے لیے، خالص تیری عبادت کے لیے حاضر ہوں، لبیک۔ اور کیا کہا؟ اس کی تاکید کی کہ لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، نہ اس کائنات کے بنانے میں، نہ اس کائنات کا نظام چلانے میں، نہ اس کائنات میں عبادت کا حق رکھنے میں، کسی چیز میں تیرا کوئی شریک نہیں ہے، لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں۔ اور فرمایا کہ ان الحمد والنعمت لک والملک، کہ ساری تعریف تیرے ہی لیے اور ساری نعمتیں تیری دی ہوئی، ایک ایک ذرہ اس کائنات کا تیرا ہے، اور میرے جسم و جان میں جتنی نعمتیں ہیں اور اس کائنات میں جتنی نعمتیں بکھری ہوئی ہیں وہ سب تیری ہیں، اس میں کسی کا کوئی ساجھا نہیں، کسی کی شرکت نہیں ہے، کوئی یہ نعمت دینے میں تیرا شریک نہیں ہے، نہ کوئی بابا، نہ کوئی پیر، نہ کوئی ولی، نہ کوئی غوث، نہ کوئی قطب، نہ کوئی مبتلا، سب کو ریجیکٹ کر دیا، کسی کا کوئی حصہ نہیں۔ ان الحمد والنعمت لک والملک، اور یہ بادشاہت تیری ہے، اس میں کسی کا کچھ بھی نہیں، ایک ذرہ بھی کسی کا نہیں ہے، سب سے برات کا اظہار کر دیا اور ایک اللہ کے ساتھ جڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس بات کو حاجیوں کے لیے لازم کر دیا کہ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ یہ خانہ کعبہ بناؤ اہل توحید کے لیے، اہل ایمان کے لیے، اور یہاں آئیں اور خالص اللہ کے نام کا کلمہ بلند کریں، اللہ کی تعریف کریں، اللہ کو سجدے کریں، اللہ کو رکوع کریں، اللہ کے سامنے جھکے، گر گرائیں، روئیں، معافیاں مانگیں، توبہ کریں،
اور احساس بندگی سے لبریز ہو جائیں، مالک کی عظمت سے لبریز ہو جائیں۔ اسی لیے کہا جو طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، میرے گھر کو پاک رکھنا، یہاں شرک نہ ہونے دینا، توحید کے تقاضوں کو پامال نہ ہونے دینا، کوئی گندگی یہاں کسی بابا کی دہائی کے نام پہ، کسی غوث کے نام پہ، کسی قطب کے نام پہ، کسی خواجہ کے نام پہ یہاں نہیں ہونی چاہیے۔ یہاں خالص اللہ کی بندگی کا گھر ہے، اللہ کی عبادت کا گھر ہے، اس کو پاک صاف رکھنا۔ طہرا بیتی للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے، یہ سب کس کے لیے ہوگا؟ اللہ کے لیے ہوگا۔ لیکن یہاں لوگ لاکھوں روپے خرچ کر کے جاتے ہیں اور وہاں پکارتے ہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مدد، یا غوث مدد۔ ہمیں کعبہ میں بھی یاد آتا ہے تو اپنے بزرگوں کا آستانہ یاد آتا ہے، اپنے بزرگوں کی گلیاں یاد آتی ہیں۔ سبحان اللہ، شرک سر سے پاؤں تک اس قدر رچا بچا ہے، بسا ہے زندگی میں کہ خانہ کعبہ میں جا کے نہیں نکلتا ہے، اللہ کے گھر میں جا کے نہیں نکلتا ہے، توحید کے مرکز میں جا کے نہیں نکلتا ہے۔ تو یہ لاکھوں روپے برباد، یہ جذبات برباد، یہ کاوشیں برباد، اللہ کے یہاں سب ریجیکٹ ہے، کوئی قابل قبول نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے اپنا عقیدہ درست کرنا لازم ہے۔ حج کا پیغام یہی، حج کا مقصد یہی کہ انسان اس بات کو سمجھے کہ اس کائنات میں بندگی کا حقدار صرف اور صرف اللہ ہے، عبادت کا حقدار صرف اور صرف اللہ ہے، بگڑی بنانے والا اللہ، حاجت کشا اللہ، حاجت روا اللہ، مشکل کشا اللہ، اور کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ اور اس حقیقت کے ساتھ آدمی حج کرنے جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ جو اس میں اپنے اوپر حج کو فرض کر لے، حج تو فرض ہی ہے۔ کوئی آدمی اگر پیسے والا ہو گیا، اس کے بعد مکہ جانے کی طاقت و قوت ہے، وہاں رہائش کا انتظام ہے، یہاں اپنے بچوں کے کھانے پینے کا انتظام اتنے دن کے لیے کر سکتا ہے جتنے دن جا رہا ہے، تو اس کے اوپر فرض ہو گیا۔ تب پیسہ ہو گیا تو کہتا بڑھاپے میں حج کروں گا، ابھی بہت سارے کام باقی ہیں، ابھی دکان کا مسئلہ ہے، کھیتی کا مسئلہ ہے، مقدمہ چل رہا ہے، بہت سارے خراج ہو جاتے ہیں، بہت سارے گناہ ہو جاتے ہیں، جب مرنے کا ٹائم آئے گا تو حج کرنے جائیں گے۔ ایسا نہیں، جس وقت پیسہ ہوا اور جس وقت طاقت ہوئی اسی وقت آدمی کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے۔ اگر نہیں حج کرے گا تو بہت بڑا پاپی، مہا گنہگار، گناہ کبیرہ کا مرتکب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس کو حج کرنا ہو فلیتعجل، جلدی کر دے، کیونکہ پتہ نہیں آگے کیا ہو، صحت رہے کہ نہیں رہے، سواری رہے کہ نہیں رہے، پیسہ رہے کہ نہیں رہے، کیا ہو، کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ اس لیے فوراً حج فرض ہے، تاخیر کرنا جائز نہیں ہے۔ جس کے بعد جب طاقت ہو جائے تب حج کرنا ضروری ہے۔ آدمی سوچے ابھی جو ہے فلاں کام کر لوں گا، فلاں کام کر لوں گا، ابھی تو اس کا وہ کرنا ہے، اس کا وہ کر، دنیا بھر کے آدمی کے پاس پروگرام منصوبے رہتے، یہ تو زندگی میں ختم نہیں۔ جب طاقت آئی، پیسہ آیا، فوراً حج کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اس میں حج کو اپنے پر لازم کر لے، وہ حج کو لازم کر لے۔ تو اہم کام کیا ہے؟ فرمایا کہ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، نہ تو بیہودہ بات کرے، نہ بیہودہ کام کرے، نہ کوئی گناہ کی بات کرے، نہ کوئی گناہ کا کام کرے، اور نہ جھگڑا لڑائی کرے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ فمن حج فلم یرفث ولم یفسق رجع،
کہ یوم ولدت امہ، فرمایا کہ جس آدمی نے حج کیا اور کوئی بیہودہ بات کی، نہ بیہودہ کام کیا، نہ کوئی گناہ کا اور غلطی کا کام کیا، تو ایسے لوٹ کے آتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا۔ اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، نیکیوں اور تقوی والے حج کا بدلہ جنت کے سوا کچھ اور نہیں۔ اور حج کیا ہے؟ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا اللہ کے نبی میں بڑا بزدل ہوں۔ آپ دیکھ لو، باقاعدہ اعتراف ہے کہ اللہ کے نبی میں بزدل آدمی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہلم الی الجہاد الذی لا شوکۃ فیہ، تب ایسے جہاد کے لیے آپ بڑھو جس میں شوکت نہیں، شان شوکت نہیں، ایسے جہاد کی طرف آؤ۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ حج ہے۔ عورتیں آئیں، کہا اللہ کے نبی کیا ہم آپ کے ساتھ جہاد نہ کریں؟ فرمایا کہ افضل الجہاد لکن الحج، تمہارے لیے سب سے افضل جہاد حج ہے۔ اما ایسا فرماتی یہ سننے کے بعد میں تو حج نہیں چھوڑ سکتا، میں تو حج کرتی رہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تابعوا بین الحج والعمرۃ فإنہما تنفیان الفقر والذنوب کما تنفی القیر خبث الحدید والذهب والفضہ۔ فرمایا کہ مسلسل حج اور عمرہ لگاتار کرتے رہو، ایک کے بعد دوسرا کرتے رہو، تو اس کا فائدہ کیا ملے گا؟ یہ دونوں محتاجی اور فقیری کو اور گناہوں کو ایسے بھگا لیتے ہیں، ایسے مٹا لیتے ہیں جیسے بھٹی لوہے کی، چاندی کی، سونے کی گندگی کو دور کر دیتی۔ جب اس کو بھٹی میں ڈالا جاتا ہے یہ خالص ہو کے، پاک صاف ہو کے، اچھا اور عمدہ ہو کے سونا باہر آتا ہے، لوہا باہر آتا ہے، چاندی باہر آتی ہے، ایسی آدمی باہر آتا ہے گناہوں سے۔ اور پلس اس کا پلس پوائنٹ یہ کہ محتاجی بھی دور، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں بہت سارے فائدے، دنیا کا بھی فائدہ ہے اور آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ اور حج کے پیغامات میں سے بہت ہی اہم پیغام، بہت ہی اہم مقصد انسان کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب، کہ اپنا توشہ وشا لے کے جایا کرو۔ یمن کے لوگ کیا کرتے تھے؟ وہ بغیر توشہ لیے، بغیر خرچہ لیے ہوئے نکل پڑتے، کہتے تھے کہ ہم تو اللہ توکل نکلے، اور مکہ میں جا کے بھیک مانگتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے آدمی کھائے گا پیے گا تو ضرورت پڑتی تھی، تو کہا یہ نہیں، اسلام میں یہ نہیں ہے، اپنی پوری تیاری کر کے جاؤ۔ اور سب سے بہتر تیاری تقویٰ ہے، یعنی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا۔ اور پھر کہا واتقونی یا اولی الالباب، اے عقل والو مجھ سے ڈرتے رہو، میرے احکام کی پابندی کرتے رہو، میرا حکم بجا لاتے رہو، یہ تو تقویٰ ہے، میرا تقویٰ اختیار کیے رکھو۔ تو حج کے بنیادی مقاصد میں سے تقویٰ پیدا کرنا۔ تقویٰ کیسے پیدا ہوگا؟ جب آدمی کے دل میں اللہ کی عظمت ہوگی، اللہ کی بزرگی ہوگی۔ فرمایا کہ ذالک من یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب، جو اللہ کی مقررہ حرمتوں کا اللہ تعالیٰ نے جس کو عزت دی ہے، جس کو مقام دیا ہے، اس کو اگر عزت دے گا تو یہ دل کے تقویٰ کی بات ہے۔ مسجد کا احترام آدمی کیوں کرے؟ اس لیے کہ اللہ نے اس کا احترام کرنے کا حکم دیا۔ نماز کا احترام آدمی کیوں کرے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کے احترام کا حکم دیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آدمی 40 قدم کا رہے، اس سے بہتر ہے کسی نمازی کے سامنے سے گزر جائے۔ یہ رسپیکٹ ہے کہ نہیں؟ نماز کا رسپیکٹ، نمازی کا رسپیکٹ، اور اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے۔ یہ فرمایا کہ جن چیزوں کو اللہ نے عزت دی ہے، جن کو اللہ نے شعار بنایا ہے، تم بھی ان چیزوں کی تعظیم کرتے ہو تو یہ تمہارے دلوں کے تقویٰ کی وجہ سے۔ آدمی دین کی تعظیم کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ اس سے راضی ہوگا۔ اور دینداروں کی تعظیم کیوں کرتا ہے؟
اس لیے کہ اللہ اس سے راضی ہوگا۔ اللہ کا فرماتا ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم وحامل القرآن غیر الغالی فیہ والجافی۔ فرمایا کہ یہ اللہ کی عزت ہے کہ کوئی آدمی بوڑھے آدمی کی عزت کرے۔ بوڑھے لوگوں کی، بوڑھے مومنوں کی عزت کرنا کیا ہے؟ اللہ کا ریسپیکٹ ہے، اللہ کی عزت۔ اور فرمایا کہ قرآن کے عالم کی عزت کرنا جو اس میں غلو نہیں کرتا اور کوتاہی نہیں کرتا، یہ بھی اللہ کی عزت ہے۔ یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے کہ انسان اللہ کی عزت کرے۔ اور کہا کہ جب حج میں گیا تو کوئی بیہودہ کام نہیں کرے۔ کتنے مواقع ایسے آتے ہیں وہاں پہ بہت ساری عورتیں بے پردہ نکل جاتی ہیں، بہت سے مرد عورتوں کی طرف دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں۔ وہاں بہت سے موقع ایسے آتے ہیں کہ آٹومیٹک جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ پیشاب کی لائن لگی ہے، ایک آدمی آیا، سب کو دھکا دیتے، حالانکہ اس کو ضرورت نہیں ہے، لیکن سوچتا ہے اتنی ساری بھیڑ ہے میں پہلے پہنچ جاؤں۔ ایسے ہی کنکڑی مارنے جا رہا، پولیس نے کہا بھائی ادھر سے مت جاؤ، پولیس سے ڈر گیا، سوچا کہ اتنا لمبا جانا پڑے گا۔ یہ سب جدال ہے، یہ نفس کو صبر اور آزمائش۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ یا عمر انک قوی فلا تزاحم الناس علی الحجر، کہ عمر تم پہلوان آدمی، دیکھنا حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے کسی کو دھکا مت دینا۔ کتنا اہم پیغام۔ آپ دیکھو حجر اسود میں جب لوگ ٹوٹتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی گر جائے گا، کوئی مر جائے گا، کسی کا ہاتھ ٹوٹ جائے گا۔ ایسا نہیں، ثواب لینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دوسرے کو اذیت پہنچائیں، دوسرے کو تکلیف پہنچائیں، دوسرے کو پریشان کریں، تو وہ ثواب تو آپ کا گیا، اوپر سے عذاب آئے گا، سزا ملے گی۔ اگر آپ کو موقع ملتا ہے الحمدللہ حجر اسود کو چومیے، ہاتھ لگائیے، بوسہ دیجیے۔ اور اگر آپ کو موقع نہیں ملتا، لوگ دھکا دے رہے ہیں تو ان سے لڑنے مت جائیے۔ لیکن یہ ساری باتیں کیا ہے، لوگ نظر انداز کر لیں۔ جگہ جگہ مشقت نظر آتی ہے، مشکل نظر آتی ہے، جھگڑے نظر آتے ہیں، اور کتنے کام لوگ ایسے کرتے ہیں جو اللہ کو ناراض کرنے والے۔ اور سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنے حاجی جاتے ہیں اللہ ماشاء اللہ، پہلے سے کوئی آدمی تیاری نہیں کرتا۔ تیاری کرتا ہے کھانے کی، کپڑے کی، رہنے کی، وہاں خرچہ کرنے کی، وہاں فہرست بناتا ہے کیا کیا خرید کے لانا ہے، بیٹے کے لیے کیا لانا ہے، بیوی کے لیے کیا لانا ہے، بچوں کے لیے کیا لانا ہے۔ لیکن کیسے خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہے، کیسے صفا مروہ کی صحیح کرنی ہے، کون سی دعا وہاں پڑھنی ہے، مینا میں کیا کرنا ہے، عرفات میں کیا کرنا ہے، مزدلفہ میں کیا کرنا ہے، کب قربانی کرنا ہے، کب طواف کرنا ہے، کب کنکری مارنا ہے، کیسے احرام باندھنا چاہیے، احرام باندھے تو کیا کام کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، کچھ نہیں سیکھتا ہے۔ بس چلا گیا، دیکھ رہا جو بھی کام دیکھتا ہے لوگ وہ کرتے وہی کرنا شروع کر دیتے۔ دیکھا کوئی آدمی اس کو چھو رہا ہے تو وہ بھی جا کے چھوتا، کوئی آدمی دیکھ رہا ہے کہ چلا رہا ہے زور زور سے، وہ بھی چلانے لگتا ہے۔ دیکھ رہا جھنڈ بنا کے لوگ نغمے کی شکل میں کوئی چیز پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی شروع کر دیتا ہے۔ ایسا نہیں، مومن کا کام بصیرت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، کہہ دیجئے کہ میں اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتا ہوں بصیرت، علم کی بنیاد پر، جہالت کی بنیاد پہ نہیں۔ تو قدم قدم پہ تو مخالفت کرتا ہے، کبھی شرک کرتا ہے، کبھی بدعت کرتا ہے، کبھی اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے،
اب آپ دیکھیں حضرت عمر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ، دیکھو اے مسلمانوں، اپنے حج کا عبادت کا طریقہ مجھ سے سیکھ لو، جو میں کرتا ہوں جیسے کرتا ہوں ایسے ہی کرنا ہے تم، اور مطلق اطاعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لازم ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنے طریقے پر حج کرے گا، نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا تو اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں۔ حضرت یعلا ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود صحابی، اور مسند احمد کی روایت ہے کہ بیان کرتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ میں موجود تھا اور کعبہ کے پاس کھڑا ہوا تھا، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ کا طواف کر رہے، جیسے حجر اسود سے آگے بڑھے مغربی کنارے کی طرف تو میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کے کھینچا کہ ان کے ہاتھ کو ٹچ کرا دوں، یہ ہے رکن حجر اسود، اور اس کے سامنے جو ہے وہ غربی ارکان کو کہا جاتا ہے، مغربی کونے، تو کہا کہ یہاں سے جب چلے تو میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کے کھینچا، اس کو بھی ٹچ کرا دوں، یہ تو کہا کیا ہے بھائی، کیا بات ہے؟ کہا اس کو بھی تو چھو لیجئے، یہ بھی تو، کیونکہ خانہ کعبہ کی ہر چیز عظیم ہے اور اللہ کا گھر ہے، تو کہا اس کو بھی تو چھو لیجئے۔ کہا کہ کیا تم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج نہیں کیا؟ کہا کیا ہے۔ کہا تو دیکھا اللہ کے نبی نے اس کو چھوا تھا؟ کہا نہیں۔ کہا لیس لک فیہ اسوۃ حسنہ، کیا تمہیں نبی کی زندگی میں اور نبی کے عمل میں بہترین اسوہ نہیں ہے؟ کہا بالکل ہے۔ تو کہا چلو جاؤ۔ اب دیکھ رہے ہیں صحابہ کتنی باریک پابندی کرتے تھے، جس کو نبی نے چھوا اس کو چھونا ہے، جس کو نہیں چھوا اس کو نہیں چھونا ہے، جہاں نبی نے نماز نہیں پڑھی وہاں نماز نہیں پڑھنا ہے، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چڑھے وہاں پر جاتے لوگ تو کتنا موقع فوت کر دیتے، کوئی غار ہرا ڈھونڈ رہا ہے، کوئی غار ثور ڈھونڈ رہا ہے، اور کوئی مارکیٹ کر رہا ہے، تفریح کر رہا ہے، حالانکہ سب سے اہم کام وہاں پر یہ ہے کہ آدمی اللہ کا ذکر کرے، اللہ کا ذکر کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی سب سے افضل جہاد کون سا ہے؟ کہا وہ جس میں اللہ کا ذکر کیا جائے۔ ایسے پوچھا گیا کہ سب سے اچھی نماز، سب سے افضل نماز کون سی ہے؟ سب سے افضل روزہ، سب سے افضل حج، تو آپ نے فرمایا جس میں اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کا ذکر۔ اور حج کے موقع پر تو اللہ کے نبی نے جامع دعائیں کی، رکن یمانی اور حجر اسود کے بیچ میں اللہ کے نبی نے کیا دعا کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اے اللہ ہمیں دنیا کی بھی بھلائی عطا کر، آخرت کی بھلائی عطا کر، اور جہنم کی آگ سے بچا دے۔ کوئی بات بچی؟ سب کچھ آ گیا، کائنات کی ساری بھلائی آ گئی، لیکن لوگ پتہ نہیں کیا کیا پڑھتے رہتے ہیں، کیا کیا بولتے رہتے ہیں، ہر چکر کے لیے الگ الگ دعا بنا رکھی ہے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کوئی ثابت نہیں۔ صفا مروہ کی الگ دعا بنا رکھی ہے، فلاں کی الگ دعا بنا رکھی ہے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں معروف ہیں، اور حاجیوں کو خود سیکھ کی جانت ہے۔ اور حج کا ایک بہت اہم پیغام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا وہ یہ ہے کہ مسلمان کا عقیدہ، مسلمان کا کلچر، مسلمان کی تہذیب اور مسلمان کا دین سب سے الگ ہے، کسی سے میچ نہیں کرتے، نہ اس وقت کے یہود سے، نہ نصارہ سے، نہ کافروں سے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پہ کتنی مخالفت کی مشرکوں کی۔ مشرکوں کا یہ عقیدہ تھا
کہ حج کے مہینے میں عمرہ کرنا دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے. حج کے مہینے میں عمرہ مت کرو. اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ سارے صحابہ کو حکم دیا کہ جو لوگ قربانی کا جانور اپنے ساتھ نہیں لائے ہیں وہ سب عمرہ کریں اور عمرہ کر کے حلال ہو جائیں. جب حج کا وقت آئے تو حج کا احرام باندھے. جب صحابہ اس سے رکے تو اللہ کے نبی کو بہت غصہ آیا. جب آپ اپنے خیمے میں گئے اس لیے کہ اللہ کے نبی حلال نہیں ہو رہے تھے اور صحابہ کہہ رہے تھے حلال ہو جاؤ. جب آپ خیمے کے اندر گئے تو بہت غصے میں تھے. اما عائشہ نے پوچھا کہ کس نے آپ کو ناراض کیا؟ اللہ تعالیٰ کو سزا دے. تو اللہ کے نبی فرمایا دیکھو میں سب کو کہتا ہوں لیکن یہ مانتے نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے پھر اور آپ نے خطبہ دیا. کہا کہ اے لوگوں تعلمون انی اتقاکم للہ واصدقکم وابرکم، تمہیں یہ بات اچھی طرح معلوم کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. سب سے بڑا متقی میں ہوں اور سب سے سچا آدمی میں ہوں اور سب سے نیک آدمی میں ہوں. تم اس بات کو اچھی طرح جانتے ہو. اگر میں اپنے ساتھ قربانی اور ہدیے کے جانور نہ لایا ہوتا تو میں بھی ایسے حلال ہو جاتا جیسے تم کو حکم دے رہا ہوں. اس لیے جو بھی قربانی کا جانور نہیں لایا وہ حلال ہو جائے. سارے صحابہ کی بات سمجھ میں آ گئی، فوراً سب حلال ہو. ورنہ پہلے کیا تھا؟ پہلے کہہ رہے تھے ارے بھائی ہماری شرمگاہوں سے منی ٹپک رہے ہو اور چلے جائیں حج کرنے کے لیے. مطلب یہ تھا کہ جب آدمی حلال ہو جائے گا تو اپنی بیوی سے بھی ملے گا اور بھی سارے کام کرے گا. تو اس کو تقویٰ کے خلاف سمجھ رہے تھے کہ ابھی بیوی سے ہم بستری کی 7ویں تاریخ کو 8ویں تاریخ کو حج کرنے لگے. تو اللہ کے نبی فرمایا کہ یہ تقویٰ نہیں جو تم نے اپنے ذہن میں بنا رکھا ہے. پتہ چلا کہ انسان کے بنائے ہوئے جو معیار ہیں وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. تقویٰ کا وہی معیار چلے گا جو اللہ کے نبی نے بتایا، وہی تقویٰ ہے. اپنے دماغ سے تقویٰ پیدا کرو گے یہ تقویٰ نہیں ہوگا. اور ایسے ہی عربوں میں یہ دستور تھا کہ جس کو قریشی لوگ کپڑا دیں گے وہی کپڑا پہن کے خانہ کعبہ کا طواف کرے گا اور نہیں تو ننگا طواف کرے گا. لوگ مادر ذات برہنہ ہو کے طواف کرتے ہیں، مرد بھی عورتیں بھی. اللہ کے نبی نے اعلان کیا خبردار آج کے بعد سے کوئی ننگا طواف نہیں کرے گا. جب کعبہ ان کے ہاتھ میں آ گیا تو سب سے پہلا کام اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. سارے بتوں سے اور سارے شرک کے مظاہر سے پہلے خانہ کعبہ کو پاک کیا. سب سے پہلا کام آپ نے. اور اللہ نے بھی قرآن میں اعلان کر دیا یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. کہ ایمان والو اس بات کو سن لو کہ مشرک نجس ہوتا ہے، گندا ہوتا ہے، اور اس سال کے بعد کوئی بھی خانہ کعبہ کے قریب بھی نہیں آئے. ختم. سارے مشرکوں کو منع کر دیا گیا کہ آپ کوئی بھی خانہ کعبہ میں نہیں آئے. شرک کرنے والا خانہ کعبہ میں نہیں آئے، حج کرنے کے لیے نہیں آئے، مسجد حرام کے قریب بھی نہیں آئے. اور اسی میں آپ نے منع کیا کہ لا یطوفن بالبیت عریان، کہ کوئی بھی ننگا آدمی خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر سکتا. اور سب کو اللہ کے نبی نے ایک ہی لباس پہنا دیا سارے مردوں. ایسے ہی ایک تہمد اور ایک چادر لگا کے آؤ اور یاد کرو اپنی آخرت کو کہ جب جاؤ گے اللہ کے ہاں تو کیا لے کے جاؤ گے؟ کتنے پیسے، کتنے سونے، کتنے چاندی اور کتنی پراپرٹی لے کے جاؤ گے؟ بس یہی اتنا کپڑا رہے گا، خالی ہاتھ جاؤ گے اللہ کے. تو اس بات کو بھی یاد کرو. اور ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریشی لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ ہم لوگ حرم کے مجاور ہیں، حرم کے پیر پگاڑے ہیں اور
ہم مزدلفہ کے آگے نہیں جائیں گے۔ قریشی لوگ مزدلفہ میں رک جاتے تھے، باقی سارا عرب عرفہ کی طرف جاتا تھا، قریشی لوگ نہیں جاتے تھے۔ سارے مکہ والے منتظر تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریشی ہیں، اس لیے آگے نہیں بڑھیں گے، لیکن آپ نے اس رسم کو توڑ دیا اور آپ نے عرفات میں جا کے وقوف کیا، عرفہ میں۔ اور عرفہ میں بھی مشرک لوگ کب جاتے تھے؟ سورج جب غروب ہونے کے قریب پہنچتا تھا، جب پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑا ہو جاتا تھا، جیسے سروں پہ پگڑیاں ہوتی ہیں، تو اس وقت مشرک لوگ جاتے تھے۔ اللہ کے نبی نے صاف کہا کہ ہدینا مخالف لہدیہم، ہمارا طریقہ مشرکوں کے خلاف ہے، ہم ان کی مخالفت کریں گے۔ سورج ڈوبنے کے بعد ہم لوگ عرفہ سے نکلیں گے، مشرک پہلے نکلتے ہیں، ہم بعد میں جائیں گے۔ اور مزدلفہ میں، عرفہ میں سورج غروب ہونے کے بعد جائیں گے، اور مزدلفہ میں جب آئے تو کہا مشرک لوگ سورج نکلنے سے پہلے چلے جاتے ہیں اور سورج نکلنے کے بعد جاتے ہیں، اور ہم لوگ سورج نکلنے سے پہلے آگے نکلیں گے۔ فجر کی نماز پڑھتے ہی آپ نے دعا کی لمبی، اور پھر اس کے بعد سورج نکلنے سے پہلے کہا نکل چلو جا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مشرکوں کی مخالفت کرنا۔ اور آج مسلمان کیا کرتا ہے؟ جتنے مسلم نوجوان ہیں اللہ ماشاء اللہ، وہ کسی نہ کسی کے فین ہیں، کسی کرکٹ کھیلنے والے کے، کسی ٹینس کھیلنے والے کے، کسی ناچنے والے کے، کسی گانے والے کے۔ اور وہ کون ہے؟ اس میں کوئی یہودی ہے، کوئی کرسچن ہے، کوئی کافر ہے، کوئی مشرک ہے۔ اور جس کے فین ہیں، کہتے اس کی ہیئر اسٹائل کیا ہے؟ وہ آدھا سر مڑاتا ہے، آدھا بال لگتا ہے، کہتا میں بھی اس کا فین ہوں، یہی کروں۔ کس کا فین ہے؟ یہودی کا، کرسچن کا، کافر کا۔ اور کہتا ہے وہ کان میں بالا پہنتا ہے تو میں بھی پہنوں گا، ناک میں نتھیا بنے گا تو میں بھی پہنوں گا، اگر وہ ننگا رہے گا تو میں بھی ننگا رہوں گا، اگر وہ اپنا نیا کپڑا پھاڑ کے پہنے گا تو میں بھی پھاڑ کے پہنوں گا، چندی لگا کے پہنوں گا۔ دیکھو گا جگہ جگہ بہت سارے لوگ ماشاء اللہ اتنی بڑی داڑھی، لیکن وہ چندی لگا ہوا پینٹ پہنتے، اس کو بیچنا بھی حرام، پہننا بھی حرام، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کا طریقہ اختیار کرے وہ انہیں جیسا ہے۔ یہ دیوانگی اور پاگل پن ہے کہ مشرکوں نے، کافروں نے ایک طریقہ نکالا، کہتے وہ اگر داڑھی رکھے گا تو میں بھی ڈالوں گا۔ اب دیکھو داڑھی، یہ کھڑی داڑھی رکھنے کا، کان میں بالا اور کھڑی داڑھی، کہتے شیوا جی کب داڑھی، کیونکہ دیکھا کسی ناچنے والے کو، کسی گانے والے کو، عورتیں کسی گانے والی نے، کسی ناچنے والی نے کوئی لباس نکالا، آدھی آستین کا ہے تو آدھی آستین کا پہنے، یہاں بیچ میں کٹا ہوا ہے تو کٹا ہوا پہنے۔ مسلم محلے میں کوئی کپڑا آپ کو پردے والا ملے گا ہی نہیں، ڈھونڈ کے مر جائیے آپ۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان نبی کو اسوہ بنانے سے ہاتھ دھو چکے ہیں۔ ان کا آئیڈیل ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ نہیں ہے، ان کا آئیڈیل اللہ کے دشمن، اللہ کے باغی، اللہ کے نافرمان، ایسے ہی لوگ ان کے آئیڈیل ہیں، ان کا نمونہ ہے۔ تو اللہ کے نبی نے ایک کلیئر پیغام دیا کہ سنو، ہمارا طریقہ مشرکوں کے طریقے کے مخالف۔ اور آخری میسج، بہت سارے حج کے پیغامات اور میسج ہیں، آدھے گھنٹے میں کوئی بات نہیں بتائی جا سکتی۔ آخری حدیث سنو، اللہ کے نبی نے حج کے موقع پہ اعلان کیا کہ کل امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع، جتنے جاہلیت کے کام تھے وہ میں نے سب اپنے قدموں کے نیچے پامال کر دیا، روک دیا۔ جاہلیت کا کوئی بھی کام، کوئی عقیدہ، کوئی اخلاق، کوئی منہج ہمارے دین میں چلنے والا نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ کل دماء الجاہلیت موضوعۃ، کہ جاہلیت کے زمانے کے جتنے خون تھے وہ سب ختم کیے گئے، اور سب سے پہلا خون میں اپنے خاندان کا معاف کرتا ہوں،
تو ربیعہ ابن حارث کا بیٹا جو بنی سعد میں دودھ پیتا تھا، حذیل والے نے قتل کر دیا، میں نے اس خون کو معاف کیا، ختم کیا، آج کے بعد سے اس کے لیے قتل نہیں ہوگا۔ اور فرمایا کہ جاہلیت کے جتنے سود تھے میں نے سب ختم کر دیا، اور سب سے پہلا جو سود میں ختم کر رہا ہوں اپنے خاندان کا سود ختم کر رہا ہوں، وہ عباس کا میرے چچا کا سود ہے، اس کو میں ختم کر رہا ہوں۔ جاہلیت کی ساری رسموں کو میں نے اپنے قدموں تلے رون دیا ہے، اور صحابہ نے بھی رون دیا، صحابہ نے بھی مخالفت کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہو رہا تھا تو جانتے ہیں اللہ کے نبی نے کیا بات کہی تھی؟ آج ہمارا انتقال ہونے لگے تم کیا کہتے ہیں؟ بیٹا فلاں پراپرٹی ہے دیکھ لینا، فلاں دکان ہے، اتنا بینک بیلنس ہے۔ اور اللہ کے نبی کیا کر رہے تھے؟ اللہ کے نبی فرما رہے تھے کہ دیکھو مسلمان، نماز مت چھوڑنا، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ کرنے کی جگہ بنا لیا، ان پہ اللہ کی لعنت و جواب کہ موت جس کا وقت آیا، وفات کا وقت آیا، بستر مرد پر آپ یہ کہہ رہے۔ اور آپ نے کیا کہا؟ اخرجوا الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، اے مسلمانوں ایک بھی یہودی اور کرسچن جزیرے عرب میں باقی مت چھوڑنا، سب کو نکال دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا کلچر کہیں تم نہ اختیار کر لو، ان کا عقیدہ، ان کا اخلاق، اور آج تم ڈھونڈ ڈھونڈ کے انہی کا اخلاق، انہی کا کلچر، انہی کی تہذیب اختیار کرتے ہیں۔ میرے بھائی، یہ حج کے پیغامات میں سے اہم ترین پیغام یہ ہے کہ مسلمان دوسروں کا طریقہ، دوسروں کا اخلاق، دوسروں کا عقیدہ میں اختیار۔ اللہ تعالیٰ ہم کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ جب تک ہم دنیا میں جئیں ایمان پہ، تقویٰ پہ، اللہ کے رسول کی محبت پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو کہ ایمان پہ خاتمہ ہو، اللہ کے رسول کی محبت پہ خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید، اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید، اللهم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الكفرة والمشرکین، اللهم دمر ديارهم ومزق بنيانهم وخلق بنيانهم ومزق جمعهم، اللهم انصر الاسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين، عباد الله رحمكم الله، قوموا الى صلاتكم۔